زراعت کے اوپر یہ لوگ بہت بات کرتی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سولر پینلز، کھاد، زرعی آلات پہ 18% اس پہ جی ایس ٹی ڈالی گئی ہے. تو جو زراعت اور دیہی معیشت کی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے، وہ ویئر ڈز دیٹ اسٹینڈ؟ کیونکہ جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اور جو ریالٹی ہے وہ تو بالکل فرق ہے. انہوں نے زراعت کو ذبح کر دیا جی. پاکستان کے جو سب سے برے حالات تھے، پوری اکانومی بیٹھ رہی تھی، تو زراعت نے اکیلے سنگل ہینڈڈلی 6.2% گروتھ دی اور سارے پاکستان کی گروتھ کو اٹھا لیا. تو یہ ہمارے محنت کش جو کاشتکار ہیں ان میں یہ قوت ہے، کیونکہ پاکستان بیسکلی ایک اگریرین بیک بون ہے اس اکانومی کی. وہ چلتا ہے تو باقی ساروں کے پہیے چلتے ہیں، چھوٹے موٹے بازاروں کے خریداری ہوتی ہے، پوری سائیکل چلتا ہے پورے ملک کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے سال انہوں نے ان سے گندم ہی نہیں خریدی، اس سال بھی ان کو صاف جواب دے دیا. پچھلے سال تو بہت بڑا دھوکہ دیا، اس سال بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ ریفارمز ہیں. مارکیٹ ریفارم میں جب یہ کرنے کو جاتے ہیں پھر یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ لے کے نہیں جاتے ضلع سے باہر، یعنی وہاں بھی قیمت نہیں لینے دینی اور آپ نے ان کی مدد بھی نہیں کو کرنی. تو یہ تو زیادتی ہے. آپ سوچیں کہ یہ جو اتنی خوبصورت گاڑیاں بن رہی ہیں آج کل پاکستان میں، ان کا بھی خیر برا حال ہے، لیکن فرض کریں کہ یہ دفعہ 144 گاڑیوں پہ لگانے کے کراچی سے کوئی گاڑی نہیں نکل سکتی، تو کیا اشر ہوگا ان کا؟ تو یہ مارکیٹ آپ بنا رہے ہیں، یعنی برابری کا چھری بھی آپ نے تیز کی ہوئی ہے اور پھر ہی ہمارے گلے پہ رہے ہیں. تو وہ جو کاشتکار ہے بیچارہ وہ کدھر گیا؟ ان کا تو اتنا برا حال ہے، ان کی ہر ان پٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور قیمت کوئی مل نہیں رہی. تو پھر لاسٹ طرح مجھے پھر بتائیں کہ پھر ریونیو بیسڈ کی جب یہ بات کریں یا کہہ رہے ہیں کہ جی ریونیو ہم ایکسیڈ کریں گے اور بڑھائیں گے، ایف پی آر کے ٹارگیٹس اتنے زیادہ ہو گئے، وہ کس طرح پھر مینیج کریں گے اور کس سے مینیج کریں گے؟ ایف پی آر کا بھٹا، ایف پی آر کا بہت اچھا موقع تھا نا جی، بڑی اپرچونٹی تھی کہ اس کی ایک اچھا انسینٹو پیکیج آپ اناؤنس کرتے جو سمپل، اسٹریٹ فارورڈ اور ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتا. یہ پی اے ایس نے در حقیقت جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسر آج کل انچارج ہیں ایف پی آر کے، لنگڑیال صاحب، ویسے ان کا کیا تعلق ہے؟ واللہ یار ہر جگہ وہ حرفن مولا بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب ایسا بنا کے دیا کہ وہ پی اے ایس کے کام آ سکے، باقی ساری گورنمنٹ میں صرف ایف بی آر میں نہ کام آ سکے. اور اتنا اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور اس کے جو انسینٹیوز ہیں وہ اتنے مطلب الٹ پھلٹ کر دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 60% جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے اور 40% جو ہے وہ ان کی پرفارمنس پہ ہے، اور جو پرفارمنس ہے وہ ان کی اسیسمنٹس پہ، یعنی ریونیو ٹارگیٹ کے ذکر ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری آنیاں جانے دیکھیں، آؤٹ پٹ زیرو ہے. یہ عین ممکن ہے کہ یہ پیسے بھی لے لیں گے پھر کام بھی نہیں ہوگا. اور ہر جو یہ فیلڈ ریفارم کرتے ہیں وہ اگلی آنے والی ریفارم کے اوپر کلاؤڈ ایک بن کے رکی ہوتی ہے کہ جی یہ پہلے بھی ٹرائی کر لیا، حالانکہ یہ سراسر غلط کر رہے ہیں. تو یہ اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لینا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے اوپر کہ یہ سارے انسینٹیو ان کو دوبارہ بنانے پڑنے. نہیں تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ پھر وہ بھی بتا دیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جی ہم فیس لیس، ہم نے سسٹم بنا دیا کراچی میں، آپ دیکھنا کرپشن ختم ہو گئی ہے، ایسے ریونیو شوٹ کرے گا، ایک دیلا نہیں بڑھا. فائنلی انہوں نے میری بات ماننی پڑی جو 2 سال سے میں لگا ہوں کہ آپ کو انسینٹیو بیس، ہاتھ پاؤں پھول گئے نا، پھر جواب نہیں دے سکے، ایڈمنسٹریٹو اپروچ فیل ہوگی بری طرح، پھر انسینٹیوز کی جڑ ماری. بالکل صحیح. یہ ان کی حالت ہے. اب وہ سارا ٹھیک کرنا پڑنا ہے ہمیں.